بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی کتاب الاسراء کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی کعبہ قوسین کی مناجات میں وہیں سے یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں پر ہماری پچھلی ویڈیو کا اختتام ہوا تھا، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیو کے اختتام میں حق سالک سے یہ سوال کرتا ہے، فرماتا ہے، پھر مجھے کہا، اے ثمر محبت کے حامل، اے وارثین کے جمال، تجھے ہم تک آنے والی اسراء میں کیا پیش آیا اور تو ہمارے لیے کیا کچھ لایا؟ تو حق تعالیٰ نے جو سوال کیا ہے تو اس کے جواب کے طور پر شیخ اکبر کیا فرماتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، سالک کہتا ہے، جب میں نے پانی کو چھوڑا تو مجھے پہلے آسمان کی جانب لے جایا گیا، میں نے اسے ستاروں سے منور اور مزین پایا، ان میں سے کچھ رہنمائی کے لیے ہیں تو کچھ رجوم کے لیے۔ پھر میں نے خلفاء کے مقامات اور تاریکی میں اجالا کرنے والے چراغوں کو دیکھا، میں نے انہیں 28 منازل پایا اور ان کی 12 حاضرات ہیں تاکہ 40 کا عدد مکمل ہو۔ مجھے کہا گیا، یہ سالکین کی منازل اور مخلصین کے لیے حکمت کے چشمے ہیں۔ پھر میں نے 7 خلفاء کو افلاک میں تیرتے پایا، لہٰذا انہیں لدی کشتی میں رکھی گئی 7 صفات بنایا۔ پھر میں نے جدی اور 2 قطبی ستاروں میں غور کیا تو انہیں دونوں جہانوں کے امام پایا۔ جب میں نے آسمان اجسام کے کھولنے کا سوال کیا تو آدم علیہ السلام کا دیدار ہوا، آپ کے دائیں جانب قدم والی جماعت تھی تو آپ کے بائیں جانب عدم والی جماعت تھی، اور آپ جلال والے گریہ اور جمال والی مسکراہٹ کے مابین تھے کہ آپ نے نقص اور کمال دونوں دیکھا۔ جب میں نے تمام بیٹوں کو الگ الگ دیکھا تو انہیں مردہ پایا۔ میں نے حقیقت کا سوال کیا سو مجھے کہا گیا، جب تو طریقت سے فنا ہوگا، کیونکہ صورت کا کمال اہل معراج اور اہل عقل پر محال ہے۔ ہاں، جب وہ سدرۃ المنتہا پہنچیں تو وہاں ان کے نفوس کے حقائق کا اختتام ہے اور وہاں ان پر ان کے شموس کے انوار کا ظہور ہے، اور یہ 300 مقامات کا پہلا ہے جو ہر جماعت سے فنا کا نام ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جہاں تک حقیقت ذات کی بات ہے تو اسے اس کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، ہر واصل کی انتہا اس کے اسماء کو دیکھنا ہے، پس جس میں غایت ہے اس کی کوئی غایت نہیں اور معرفت ذات کی کوئی نہایت نہیں۔ پھر مجھے سمائے نفوس کی جانب لایا گیا کہ میں عالم محسوس سے باہر آیا، وہاں دید عیسیٰ سے روح کی صورت میں پھونکا گیا، یوں زمین و آسمان کے جوڑ میں درز ظاہر ہوئی۔ پھر میں نے حمد و ثنا سے بات کی تو مجھے حسن و غنا عطا ہوا، اور میں نے جمال قلوب کے فلک میں یوسف بن یعقوب کو دیکھا، آپ نے مجھے غیبی معاملات بتائے اور اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوا۔ پھر اس نے مجھے ایک مقام بلند میں اٹھایا کہ میں نے چوتھے فلک میں ادریس علیہ السلام کو پایا، یہاں روح وہم و اندیشے سے پاک ہوئی۔ میں نے کہا، یہ انتہا ہے، یعنی کہ میں نے پوچھا، یہ انتہا ہے اور یہ مقام کمال و صفا ہے۔ پھر جب میں نے خلافت انعام چاہی تو مجھے ہارون علیہ السلام کے پاس لایا گیا، آپ نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ اس کی جزا کیا ہے جسے مقام احسان میں خلیفہ بنایا جائے؟ یہی کہ پھر کلیم الرحمن اسے داڑھی کے بالوں سے پکڑے اور مورد الزام ٹھہرائے۔ پھر مجھے سمائے کلام کی جانب اٹھایا گیا، جہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے میرا استقبال کیا، مجھے بٹھایا، پھر بڑے پیار سے مجھے بتایا، بولے، میں قدیمی کلام والے کا کلیم ہوں، اگر میں تختیاں نہ پھینکتا تو اسے سر کے بالوں سے بھی نہ پکڑتا، اور بے شک تو عبد مکرم ہے اور بے شک تو ہمارے نزدیک بڑا معظم ہے۔ میں نے کہا، مقام خلت چاہتا ہوں، بولے، یہ تو اس کے لیے ہے جو مخلوق سے ناتا توڑے۔ میں نے کہا، میں ہی تو وہ ہوں، بولے، پھر 7ویں آسمان کو جا کہ وہیں اس خلت کا مقام ہے اور اسی پر اس کا آسرا اور اعتماد ہے۔ میں نے کہا کہ خلیل اللہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر دل بہت شاد ہوا۔
ہر روز یہاں 70,000 فرشتے آتے ہیں تاکہ جو زندہ ہو وہ دلیل سے زندہ ہو اور جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو۔ پھر میرے لیے چھٹے آسمان یا سدرۃ المنتہا میں 2 ظاہری اور 2 باطنی نہریں بنائی گئیں، ظاہری کتاب کی فرات اور سنت کی نیل، اور باطنی توحید اور احسان بے میل۔ پھر میں سدرۃ المنتہا پہنچا، بولا یہی انتہا ہے کہ کرم والے پیغمبر نے کہا ہم میں سے ہر کسی کا ایک معلوم مقام ہے، اور لازم ہے کہ تو قرب و تلقی اور تدلی میں مقام محمود اور حضوری شاہد و مشہود تک جا۔ پھر مجھے اس عالی سدرہ سے اچک لیا گیا اور میں نے کرسی شفیعت پر خود کو براجمان پایا، جہاں میں نے عالی وصایا کو یاد کیا۔ پھر میرے لیے لطائف کے پر بنائے گئے اور میں نے رفارف کی نشستوں میں سواری کی، یہاں تک کہ 300 حاضرات سے گزرا، لیکن آنکھ اٹھا کر انہیں نہ دیکھا۔ میں نے قوت سے قلم چلنے کی آواز سنی کہ یہ وارثین کے سینے والی تختیوں پر چل رہا تھا۔ جب میں اس آواز سے قریب ہوا، مجھے کہا گیا کہ چادر سے خود کو چھپا۔ سالک کہتا ہے جب مجھ سے یہ قول سنا گیا تو اس نے مجھے چھپایا اور لباس عبودیت میں دبایا۔ پھر مجھے کہا اے میرے بندے کلام مت گنگنا کہ میں ہی مکلم ہوں اور کلام بھی مجھی سے ہے، لہٰذا میرے کلام کو میرے سوا مت بنا کہ میں اپنی زمین و آسمان میں نہ سمایا۔ اس کے بعد مناجات او ادنا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالک کہتا ہے پھر اس نے میرے بڑے بڑے پر بنائے اور ان پروں سے اڑ کر میں حاضرت او ادنا تک پہنچا، جب میں اس حاضرت کے صحن میں اترا اور اس کے اسماء کی دیواروں پر بیٹھا تو میں نے یہ اشعار کہے۔ اشعار: کون ہے جو ہمیشہ سے پکار رہا اور کون ہے جو ہمیشہ سے جواب دے رہا؟ تو نے میری آنکھ کو جگایا، تو نے میرا شوق بڑھایا اور تو نے مجھے شوق اور وجد کا لباس اوڑھایا۔ تو نے مجھے عشق میں تنہا کیا کہ اب میں ایک اجنبی کی طرح عشق کا مارا ہوں۔ بولا یہی میرا ارادہ ہے، اسے مان، میری تقدیر تجھ پر نافذ ہے، لہٰذا اطاعت گزاری سے تعظیم کر۔ اے سالک میں تجھے او ادنا کی حضرت میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر حق شیخ کو جو آزمائے گئے اور وہ شیخ کے اوپر قرآن کے اوپر اور شیخ سے جو قرآن کے سوالات کی جائیں گے اور شیخ کو جو بتایا جائے گا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کیا تو قرآن کی آیات میں صورت در صورت جواہر اور موتیوں والے اشارات کے حقائق تک پہنچا تاکہ تیرے لیے صورت کا کمال درست ٹھہرے؟ میں اس کی وضاحت اور قدر کے مطابق تجھ سے زبان ترجمان میں مناجات کرتا ہوں، جیسے میں نے امام ابو حامد الغزالی کو جواہر القرآن و درر ہی میں بتایا۔ تو ابھی حق تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ابو حامد الغزالی کو قرآن کے یہ جواہر اور درر دیے ہیں، تو میں اب تجھے بھی دوں گا۔ میں نے ہی انہیں ان کے دور میں اول مقام دلایا، اس حقیقت سے آشنا کروایا کہ اس وقت ایسا کلام نہ لکھا گیا، یہاں تک معارف کی انتہا اور حقیقت ختمیت والا تیرا یہ حسین دور آیا تو ہم نے تجھے ان سے بھی زیادہ باریکی سے بتایا، تجھے وجود کی اس شاعری سے بلند کیا، اس میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ کا بتایا، پھر تو نے اسے اختراعی اسلوب میں بنا اور صاف خالص جبے کی طرح پہنا جس کے مختلف رنگ ہیں، یہ کنواری کا وہ موتی ہے جسے چھوا نہ گیا، پس تم دونوں کا فرق واضح ہے، یعنی کہ شیخ اکبر کا اور ابو حامد الغزالی کا۔ پس تم دونوں کا فرق واضح ہے اور تم دونوں کی راہ کا ربط ظاہر ہے، وہ یوں کہ ہم نے تیرے لیے ان جواہر اور موتیوں کو ایک ہی لڑی میں پرویا، جبکہ ان کے لیے یہ نظم دوری والی حضرت فرق میں بنایا، اسی لیے ان کے کلام میں غور کرنے والا اس نسبت کے راز تک نہیں پہنچ پاتا جو میں نے اس میں رکھی، جبکہ تیری مناجات میں تجھ پر ان نسبتوں کا راز اور اس کے عالی سبب کا مقام بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پس سن کے الرحمن زبان ترجمان سے تجھے کیا کہ اسرار قرآن اور جواہر فرقان بتا رہا۔
اسی طرح دھاگے میں پروئے گئے موتی اور جواہر، گلے کے ہار، سمندری سیپیوں کے گوہر، کبریت کے رموز اور یاقوتوں کی جلا وغیرہ۔ سو اے سالک، کان لگا کر ان غامض اسرار کو سن، بصیرت کے ادراک کو تیز کر کہ وہ ان چمکتے انوار کو دیکھے۔ اسی طرح کلیت ازلی کی بدولت کلیت ابدی یعنی عالم سے فنا ہو۔ ہم نے ان اسرار کے چشمے تجھ پر واضح کیے اور تیرے سوا کتنے ہی ان کی طلب میں آئے، لیکن انہیں آگے نہ جانے دیا گیا۔ ہم نے تیرے لیے یہ راہ سے مٹائی اور تجھے بغیر مشقت کے یہ سب وہب کیا۔ لہٰذا حضرت الہیہ کے سمندر میں غوطہ زن ہو اور اس حضرت سے خاکی قوالب بنا، پس مغز کے ساتھ چھلکا ہے جیسے قلب کے ساتھ جسم ہے۔ اسی طرح محل الاسرار و غیوب اور باد صبا و جنوب میں بھی بہت فرق ہے۔ اگر ان اسرار کے معنی میں اختیار لازم ہے تو پھر تیری کیا خواہش ہے طوالت اختصار کہ یہ حضرت او ادنا ہے اور اس میں یا تو دقیق راز ہے یا پھر لطیف معنی۔ اسی مقام سے مناجات ابو حامد کی گہر پاشی ہوئی۔ میں نے کہا اگر طالب اشارہ سمجھے تو پھر اسے اختصار میں ہی بتایا جائے، اگر وہ اہل تحصیل میں سے ہوا تو تفصیل خود سمجھ جائے گا، لہٰذا مختصر الفاظ میں مجھ سے کثیر معنی کا پوچھ اور اسے میرے لیے خالص بنا۔ سالک کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہم اسے خالص ہی بنائیں گے، تیرے لیے اختصار سے کام لیں گے اور تجھے اپنا مقصد بتائیں گے۔ اب ہم تیرے لیے ایک ترجمان مقرر کرتے ہیں جو تجھے کتاب کے اسرار بتائے گا، تجھے چھلکے سے لے کر مغز تک پہنچائے گا۔ کسی بشر کے لیے روا نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں مگر وحی سے یا پھر حجاب کے پیچھے سے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ تجھ سے ان کے بارے میں پوچھے، جیسے کھیتی اور اس کی کٹائی، جیسے راستہ اور اس کی مشقت، جیسے تحلی اور تجلی، آغاز اور انجام، ترقی اور ملاقات، بونا اور کاٹنا، حرف و معنی، تجارت و فائدہ، سلامتی و کامیابی، دستک و فتح، سلوک و وصول، جملے اور فصول، زمین اور آسمان، الفاظ و اشارات اور ان جیسے حقیقی اشارات۔ میں تجھ سے ان کے رسمی رموز کا پوچھوں گا یہاں تک کہ دھاگا پرویا جائے اور بادشاہت مربوط ہو۔ سالک کہتا ہے میں نے کہا ہے مولا اس بندے کی نظر تجھ ہی سے تیز ہے، اس نے کان لگائے اور یہ شہید ہے۔ اگر تو نے حکمت اور فیصلہ کن خطاب سے اس کی امداد کی تو یہ درست جواب کی توفیق پائے گا۔ اس نے مجھے کہا ہم نے اسی وقت تجھے والی بنایا جب تیری امداد کی۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا سب سے پہلا سوال وحی کے راز اور اس کے مغز کے حوالے سے ہو اور اسی سے بات کی ابتدا کر۔ اب ہے جناب اگلا عنوان ہے فاتحۃ الکتاب۔ سالک کہتا ہے ہم مجلس محاضرہ میں آئے اور ہم نے بساط مناظرہ بچھائی۔ ترجمان نے ابتدا کی، بولا اسرار قرآن کے موتیوں اور ہاروں سے جواب دو، معالم اور محامد کے رکن امام ابو حامد کی مناجات والی آیات سے بتاؤ۔ میں نے کہا واللہ آپ نے کشف و شہود اور عبارت کھلنے کا سوال کیا۔ ترجمان بولا فاتحہ کتاب کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا باری تعالیٰ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ وجود میں 2 الہ نہ ہوں۔ بولا اس میں کیا کیا اشارات، موتی اور رموز ہیں؟ میں نے کہا اس میں سرخ اور زرد یاقوت، خاکستری عنبر اور نرم و تازہ عود ہے۔ اے ترجمان، الکتاب کا کوئی انتصاب نہیں کہ یہ تمام عالمین کے لیے امام مبین ہے۔ سو ان میں سے کچھ نے اس امام کو جانا، اس کی اتباع اور توقیر کی، اور کچھ اس سے انجان رہے تو اسے بے وقت جانا اور تحقیر کی۔ یہ وہ ثابت اصل ہے کہ جس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں اور یہ ہر لمحہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے دیتی ہے۔ اسے پانی کی بھی ضرورت نہیں، مبانی کی حیثیت میں یہ مسانی ہے، واضح طریق کی حیثیت میں الفاتحہ ہے، اور فرقان سے متخلق والے کے لیے یہ القرآن ہے۔ سالک کہتا ہے اس کے بعد وہ مجھ سے قرآن کے جواہر اور موتی صورت در صورت پوچھتا رہا یہاں تک کہ قرآن مکمل ہوا۔ بولے پھر جب ترجمان نے جواہر قرآن اور گوہر فرقان والے سوالات مکمل کیے تو مناظرے کی بساط لپیٹی اور محاضرے کا باب بند کیا۔ میرا مطلوب میرے سامنے آیا، بولا تو مرغوب تک پہنچا، تو اکسیر اور زیرک عالم روشن ضمیر ہے۔ تو نے ایسے گھوڑے پر سواری کی جو ٹھوکر نہیں کھاتا، اور ایسی تیز دھار تلوار سے ضرب لگائی جس کا نشانہ نہیں چوکتا۔ اب یہ تختی تیرے سامنے ہے جو تجھ پر ظاہر ہے، اسے پڑھ۔
اس کے بعد لوح اعلیٰ کی مناجات ہیں، لیکن ہم اپنی اس ویڈیو کا چونکہ مکمل ہو گیا وقت، تو اسی کو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو سے لوح اعلیٰ کی مناجات اور اس کے بعد جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔